السلام علیکم دوستو، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ بغداد کی بازاروں میں قدم رکھتے ہی ہر طرف چہل پہل، رنگینی اور بنیادی مصروفیات کا شور سنائی دیتا۔ لوگ دن بھر کی تھکن، مہنگائی اور روزمرہ کی الجھنوں کے ساتھ جیتے، ہنستے، روتے اور پھر رات کو ایک امید لے کے سو جاتے، کل کچھ بہتر ہوگا۔ اسی شہر میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام ابراہیم تھا۔ ابراہیم کی عمر 50 برس کے قریب تھی۔ درمیانہ قد کا مضبوط جسم، چہرے پہ سفید داڑھی، آنکھوں میں عذر اور پیشانی پر سجدوں کے نشانات نمایاں تھے۔ ابراہیم پیشے کے لحاظ سے تاجر تھا، مگر دل سے درویش۔ نہ غرور، نہ دھوکہ، نہ فریب، سچ بولتا، پورا تولتا۔ اگر کوئی خریدار تنگ دست نکلتا تو اکثر دام چھوڑ دیتا یا مفت میں سامان دے دیتا۔ ابراہیم کے والد بھی ایک تاجر تھے اور انہوں نے اپنے بیٹے کو کم عمری میں ہی سکھا دیا تھا، بیٹا تجارت کرو مگر اللہ سے ڈرو، بندوں سے پیار اور رزق کی حرمت کا خیال رکھا کرو۔ ابراہیم کی دکان بڑی تھی، گاہکوں کی کمی نہ تھی، مگر اس سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی تھی جب وہ کسی یتیم بچے کو یا کوئی بیوہ عورت کو جو سامان مانگنے آتی اور وہ اسے خاموشی سے اس کا دامن بھر دیتا۔ ایک دن صبح وہ اپنی دکان پر آیا تو اس کے معاون یونس نے خبر دی، حلب سے کپڑے اور مسالہ جات کی ڈیمانڈ آئی ہے، اگر آپ وہاں خود جائیں تو منافع دگنا ہو جائے گا۔ ابراہیم کچھ دیر سوچا، پھر کہا، سفر تو مشکل ہے، مگر اگر رزق حلال کی کوشش میں ہو تو ہر مشکل آسان ہے۔ اسی شام اس نے اپنا مختصر سا سامان باندھا، کچھ دینار ساتھ رکھے، کچھ اشرفیاں صدقے کے لیے الگ کیں اور اگلی صبح سورج نکلنے سے پہلے ہی وہ بغداد سے روانہ ہو گیا۔ چند دن کے سفر کے بعد جب وہ حلب کے قریب قصبے میں پہنچا تو بازار کے ایک گوشے میں ایک عجیب سا منظر اسے نظر آیا۔ ایک شخص سر جھکائے زمین پر بیٹھا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور اس کے قریب دو چھوٹے بچے خاموشی سے کھڑے اسے تاک رہے تھے۔ ابراہیم ان کے قریب گیا اور نرم لہجے میں پوچھا، بھائی کیا ہوا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ اس شخص نے سر اٹھایا، چہرے پہ غربت کا نقاب، آنکھوں میں آنسو کا سمندر اور زبان میں دکھ کی تکھن تھی۔ میں مزدور ہوں، 2 دن سے کام نہیں ملا، بچوں کے لیے روٹی کا ایک نوالا بھی نہیں ہے اور دل ہے کہ بچوں کے رونے سے چھلنی ہو چکا ہے۔ ابراہیم نے لمحے بھر کے لیے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے میرے رب، اے میرے اللہ، تو ہر دل کی پکار سنتا ہے، آج مجھے ان کا وسیلہ بنا دیا۔ پھر اس نے اپنی تھیلی میں سے 5 اشرفیاں نکالی، کچھ کھانے کا سامان خرید کر بچوں کو دیا اور بولا، بھائی رزق دینے والا اللہ ہے، یہ کچھ دن کا سہارا ہے، کل پھر کام ملے گا، ہمت نہ ہارنا۔ وہ شخص ابراہیم کے قدموں میں گر پڑا، اللہ تمہیں جنت دے، میرے بچوں کو یتیم ہونے سے بچا لیا۔ ابراہیم خاموشی سے ایک طرف چل دیا، اس کا دل ہلکا ہو چکا تھا اور آنکھیں نرم تھیں۔ رات ایک مسافر خانے میں اس نے قیام کیا، تھکن سے چور بدن بستر پہ گرا اور جلدی نیند کی آغوش میں سو گیا۔ مگر اسی رات اس کی نیند میں جو منظر آیا وہ دنیا و
معافیت سے معمور تھا۔ خواب میں ایک درخشاں روشنی اس کے گرد پھیل گئی۔ ایک نورانی چہرہ والے فرشتے ظاہر ہوئے جو سفید لباس میں چمکدار پروں کے ساتھ اس کے سامنے کھڑے تھے۔ فرشتے نے ابراہیم کو مخاطب کیا، اے ابراہیم، رب العالمین تم سے راضی ہے۔ تم نے بھوکے کو کھانا کھلا دیا ہے، روتے کو ہنسی دی ہے اور یتیموں کا سہارا بنا ہے۔ تمہاری سخاوت سے آسمانوں پر خوشی ہوئی ہے۔ جاؤ، تمہاری تجارت میں برکت ہوگی اور تمہیں آخرت میں بھی اعلیٰ مقام عطا ہوگا۔ ابراہیم کی آنکھ کھلی تو چہرے آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا، مگر وہ آنسو غم کے نہیں، سکون، فخر اور محبت کے تھے۔ وہ سجدہ میں گر گیا۔ اے میرے رب العزت، مجھے ہمیشہ اپنے بندوں کی خدمت میں مصروف رکھ۔ جب وہ بغداد واپس پہنچا تو دوستوں نے دیکھا ابراہیم میں ایک عجیب سی تبدیلی آ چکی ہے۔ وہ پہلے سے زیادہ عبادت گزار، خاموش اور غریبوں میں گھلنے والا بن چکا تھا۔ اب اس نے اپنی دکان کے برابر ایک خانہ راحت بنا دیا جہاں مسافر، فقیر، بیوہ اور یتیم آ کر کھانا کھا سکتے تھے، کپڑے لے سکتے تھے، اگر بیمار ہوتے تو دوا بھی پاتے۔ ابراہیم اب صرف تاجر نہیں رہا، وہ ایک چلتا پھرتا درویش بن چکا تھا۔ ایک دن بازار میں آگ لگ گئی، کئی دکانیں جل گئیں۔ اس میں ابراہیم کی بھی دکان تھی، وہ بھی جل گئی۔ لوگ رونے لگے، کچھ تاجر بے ہوش ہو گئے، مگر ابراہیم پرسکون کھڑا تھا۔ اس نے صرف اتنا ہی کہا، جس نے دیا تھا اس نے واپس لے لیا، شاید وہ کچھ اچھا اور کچھ بہتر عطا کرنے والا ہے مجھے۔ اسی رات ابراہیم کو پھر ایک اور خواب آئی جس میں اس نے دیکھا ایک شخص اسے آسمان کی طرف سے ایک آواز دے رہا ہے، ابراہیم ابراہیم کا ایمان میرے قریب ہے، میں اسے دوں گا جو اسے دنیا میں بھی عزیز ہوگا اور آخرت میں بھی۔ چند ہفتوں کے بعد حکومت کی طرف سے ایک بڑی زمین کا عطیہ ہوا اور لوگوں نے چندے سے ابراہیم کی دکان کو دوبارہ تعمیر کروا دی، مگر ابراہیم نے اس کی جگہ دارالرحمت بنا دیا، جہاں روز سینکڑوں کے لوگ کھانا کھانے آتے، علاج کرواتے اور عزت کے ساتھ جیتے۔ جب ابراہیم کی عمر 70 برس کو پہنچی تو اس کی صحت کمزور ہونے لگی۔ ایک دن اپنے کمرے میں خاموش بیٹھا تھا، آنکھیں بند، چہرے پہ نور اور ہاتھ دعا کے لیے بلند تھے۔ اچانک اس کی زبان پر آخری الفاظ تھے، اللہ کی بندوں کی خدمت ہی اصل زندگی ہے۔ اسی لمحے اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ سی آئی اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ اسی رات شہر کے کئی بزرگوں کو خواب آیا کہ ابراہیم کو جنت الباغ میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور فرشتے اس کے اقبال کر رہے ہیں۔ اختتام۔ ابراہیم کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے، نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ دل سے کی گئی مدد اللہ کو بہت عزیز ہے۔ خواب صرف سوتے میں نہیں دیکھے جاتے اور نہ ہی وہ سوتے میں پورے ہوتے، بلکہ جاگتے میں بھی دیکھے جاتے اور جاگتے میں بھی پورے ہو سکتے ہیں۔ انسان کی اصل کامیابی دوسروں کے جینے میں، دوسروں کی مدد کرنے میں ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب، کامنٹ ضرور کریں۔